کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، آب رواں پہ نقش بنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور کافر کی مٹھی میں کیا ہے اندازہ تو ممکن ہے، کافر کی مٹھی میں کیا ہے اندازہ تو ممکن ہے، پر ان سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، پر ان سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا، اور پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو، پتھر کی بارش ہوتی ہو جسم لہو میں ڈوبا ہو، اور دستے دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، دستے دعا ایسے میں اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، سدرہ کی سرحد پہ پہنچ کر یہ بولے جبریل امین، سدرہ کی سرحد پہ پہنچ کر یہ بولے جبریل امین، اس سرحد سے آگے جانا سب کے بس کی بات نہیں، اس سرحد سے آگے جانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا، اور چشم نبوت چن لے جس کو چن لے اس کی مرضی ہے، چشم نبوت چن لے جس کو چن لے اس کی مرضی ہے، اور جنورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، جنورین کا رتبہ پانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور صبر سے حکمت سے جانداروں پر قابو پا سکتے ہو، صبر سے حکمت سے جانداروں پر قابو پا سکتے ہو، اور دریاؤں پہ حکم چلانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور پیٹھ کے نیچے انگارے ہوں سر پہ تپتا سورج ہو، پیٹھ کے نیچے انگارے ہوں سر پہ تپتا سورج ہو، پھر توحید کا نغمہ گانا سب کے بس کی بات نہیں، پھر توحید کا نغمہ گانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور لشکر بے شک اترے ہوں گے اوروں کے ساحل پہ مگر، لشکر بے شک اترے ہوں گے ساحل پہ اوروں کے مگر، اپنی کشتی آپ جلانا سب کے بس کی بات نہیں، اپنی کشتی آپ جلانا سب کے بس کی بات نہیں، اس
کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، اور چاند پہ جانا ہو سکتا ہے اہمیت کا مائل ہو، چاند پہ جانا ہو سکتا ہے اہمیت کا مائل ہو، اور چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں، چاند کے ٹکڑے کر کے دکھانا سب کے بس کی بات نہیں، اس کو دل کا حال سنانا سب کے بس کی بات نہیں، آب رواں پہ نقش بنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ ایسا ہے کہ وقت کم ہے، بس دو چار حضرات، ہم سب کی خوش نصیبی کی بات ہے، آج حسن اتفاق سے حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ اس مجلس میں تشریف فرما ہے۔ ہم ان سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ تھوڑی دیر بیان کر دیجیے، بس تھوڑی دیر مختصر بیان، اپنی ترتیب آج ہم ختم کرتے ہیں، ترتیب ہماری جو ترتیب چل رہی ہے، آپ اپنے حساب سے سیرت کے عنوان پر تھوڑا سا کچھ کہہ دیں۔ آپ تھوڑی دیر بیان کر دیں۔ تو صرف آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں اور آپ کو ایمان کے طفیل میں عطا فرما رکھی ہیں، وہ نعمت ایمان کی ہے، اور نعمت ایمان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے لیے سب سے پہلے عطا فرمائی۔ جتنے بھی پیغمبر آئے سب سے پہلے وہ نعمت ایمان سے مالا مال ہوئے، پھر اسی دولت کو لے کر کے اپنی قوم میں آئے، اور جب آ گئے وہ تو بہت اچھے، بہت سچے، بڑے دلارے، بڑے خوبصورت، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت ہے، کوئی بھی نعمت ہو تو اس کو پانے کے لیے محنت اور مشقت پڑتی ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور بڑے بڑے ڈگری ہولڈر ہیں، انہیں اس کا اندازہ ہے کہ IAS ہونا، PCS ہونا، ہماری لائن میں عالم ہونا، بہترین عالم ہونا، مفتی ہونا، محدث ہونا، یہ ہم لوگوں کی لائن کی جو بات ہے، مفسر ہونا، تو بہت بڑا یہ عہد و عہدہ ہے، اور بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اپنے بندوں کو جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہی کا انتخاب اللہ نے ایمان کی دعوت کے لیے کیا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو جتنا دلارا اور لاڈلا بنایا، اس اعتبار سے تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے بھائی ضابطے خدا بندی بھی ہے، دنیا کا بھی ضابطہ ہے، جو بھی اس میں کسی لائق ہوا ہے وہ بلا محنت کے نہیں ہوا، بڑے جذبات قربان کرنے پڑتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں۔ جس وقت امتحان کا زمانہ ہوتا، باپ کی لاش آدمی نہیں اٹھا پاتا، نہ دیکھ پاتا ہے، نہ ایک مٹھی مٹی دے پاتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے عہدوں والے محنت کر رہے ہیں، ظاہر کی دنیا کے اعتبار سے سب کچھ ہے،
اللہ تعالیٰ نے ایمان سے بڑی کوئی چیز اللہ نے نہیں پیدا کی، اور پھر اس ایمان کی دولت کے لیے حضرات انبیاء چنے گئے، اور ہمارے اور آپ کے لیے آقا انعامدار مکی مدنی تاجدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنے گئے، اور آپ کی ذات والا وہ ہے کہ آپ یقین جانیں جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ نے سب سے پہلا وجود جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ یہ ہے وہ مقام جو کسی کو نہیں عطا ہوا، اور اس حقیقی ایمان، اس حقیقی نبی اور اس کی ذات جنہوں نے فخر کیا تھا خاندان والوں نے کہ میرا پوتا، میرا بھتیجا، میرا فلاں، میرا فلاں، اور ظاہر ہے کہ دنیا نے ان کو مبارکباد دی تھی، لیکن آپ دیکھیں جیسے ہی آپ نے ایک اللہ کی پکار لگائی ہے ویسے ساری خوبیاں ختم ہو گئی، ساری خوبیاں ختم ہو گئی، کسی نے تسلیم نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ تشریف لے گئے طائف، تو وہاں جو بیتی ہے میرے بھائیوں وہ قیامت تک دلدوز واقعہ علماء کرام کی زبانی، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے اس واقعے کو حضرت شیخ نے آپ پر جو بیتی ہے، بڑے واقعات، کئی واقعات آپ نے لکھے ہیں، پھر آپ کے طفیل میں صحابہ پر جو بیتی، جو حضرت بلال وغیرہ کے واقعے جلدی ہمیں اور آپ کو سننے کو ملتے رہتے ہیں، وہ سب کچھ ہوا اتنے دلارے کا، اور جس کے لیے کائنات بنائی گئی مسئلہ اس کا کہ جو کچھ آپ نظر آ رہا ہے، جو کچھ پہلے گزرا، جو کچھ قیامت تک آئے گا، یہ سب صدقے میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حال کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ جو حشر ہوا طائف کے میدان میں، اللہ تعالیٰ نے فوراً فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے آ کر کے سلام کیا۔ اللہ اکبر، ہمیں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں، اور پتہ چلے ہمیں کہ ہم کسی لائق نہ ہو، اور ایک ایس پی آ جائے، کیا ہے بتائیں آپ، کون ہے آپ کا مخالف، میں ابھی اس کی دھجی اڑا دیتا ہوں، تو ہم اور آپ ان کے کپا ہو جائیں گے، اور بالکل چاہیں گے کہ واقعی اس کا قلع کما ہو جائے، لیکن رحمت کے پیکر نے کیا کیا؟ سب کچھ ہو گیا، سلام کیا کہ اللہ نے بھیجا ہے، آپ حکم دے دیں تو ہم دونوں پہاڑیوں کو ملا کے پیچھے ہو جائیں۔ میرے بھائی جتنی تکلیف حضور کو پہنچی تھی، وہ آپ نے عائشہ نے پوچھا، اور آپ نے خود بتایا کہ تمہاری قوم نے مجھے بہت ستایا، جس میں سے یہ واقعہ بھی حضور نے کوٹ کیا، مجھے تمہاری قوم نے جو تکلیف دی ہے وہ یہ واقعہ بھی اس میں کوٹ ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جیسے ہی فرشتہ آیا، اللہ اکبر، ان لوگوں نے بے عزتی بھی کی، سرداروں نے مذاق بھی اڑایا، بچوں نے سب کچھ کیا، بالکل تازہ معاملہ ہے، لیکن اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا تھا، اسی کا اظہار آپ نے فرمایا کہ نہیں فرشتے جاؤ، اگر یہ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی اولادیں ایمان لائیں۔ میرے بھائیوں اگر اس دن پیس دیے گئے ہوتے تو اسلام کی نعمت اور اس کی خوبی کا تذکرہ دنیا میں نہ ہوتا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کرنے کا واقعہ اس سے بہتر کوئی دنیا میں پیش نہیں ہوتا، لیکن نہ اسلام پر آنچ آنے دی، نہ اپنی ذات پر آنچ آنے دی، نہ اللہ کی عنایت پر آنچ آنے دی، اور آپ نے کہہ دیا میں نہیں چاہتا یہ کروں۔ میرے بھائی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج 1500 سال گزر گئے اور آپ کا تذکرہ ہمیشہ ہو رہا ہے، رات و دن ہو رہا ہے، دنیا میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ اکبر کی صدا نہ ہو اور جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے نماز اذان کے ذریعے سے آپ کا جو تذکرہ ہے وہ 24 گھنٹہ 24 آورز کہتے ہیں، 24 گھنٹہ یہ پوری کائنات میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ بڑے بانصیب ہیں آپ حضرات، ہمارے حضرت مولانا جو ہے بہت بانصیب ہے، اور منہ پر تعریف ہو جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی خاص عنایت ان کے ساتھ ہے۔ یہ مفسر قرآن، آپ سمجھیں 2 مرتبہ 3 مرتبہ ان کا ختم ہو چکا، اب آپ اس بستی والوں کو بھی نواز رہے ہیں، اور حاجی عبدالواحد صاحب کی مسجد اللہ نے حاجی صاحب کے اندر جو اخلاص دیا تھا اس کی برکت ہے،
उस मस्जिद में ये तफसीर कुरान करते हैं और वहाँ हमेशा अच्छा हाफिज रहा। इस ज़माने में हम लोग बचपना था तो हम दो ही से हाफिज आया करते थे, वहाँ बेहतरीन पढ़ने वाला ये हाजी साहब की अखलास की बरकत, उसको लोगों ने खुजूर मस्जिद बना दिया, हाजी अब्दुल वाहिद साहब की मस्जिद है। हाँ, ये है असल उसमें खुजूर का दरख्त था, खुजूर वाली मस्जिद। हालांकि उन बेचारों का सब कुछ है, लखनऊ वाक़े वाली मस्जिद भी उन्हीं की है, मदरसा अनवारुल उलूम जो है वो भी उन्हीं का बनवाया हुआ है और सन 33 में उन्होंने बनवाया था। जामिया इस्लामिया का नाम निशान है, वही सब पढ़ रहे थे। फिर अल्लाह ने जामिया इस्लामिया दिया, 2 नंबर 2 पर हो गया जामिया इस्लामिया, तो जो कुछ है आपके सामने है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब की इखलास की बरकत आज तक वो आबाद है कुरान सुन्नत से, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द लड़कियों का स्कूल बनने जा रहा है जिसमें 30 लाख रुपए की ज़रूरत है। बस उसके कागजात दुरुस्त हो रहे हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह काम होगा। ये इखलास है बरकत हाजी अब्दुल वाहिद साहब, अल्लाह उनकी और उनके ख़ानदान वालों की और सबकी मग़फ़िरत फरमाए। बहरहाल मौलाना ने अब आपसे यहाँ जोड़ भी था, भाई देखो बुरा न मानिएगा, खाने वालों को हो सकता है देर लगे, हाँ इखलास से बैठिए, हाँ बहुत भूख लग जाएगी, लोग हमारा हम उफट आदमी हैं, वरना इसके बाद दना दना भी खाना होता, अब तक तो आधा आधी गोल खा चुकी होगी। बहरहाल ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज आपने जोड़ भी कर लिया, और उसके बाद मौलाना ने जो प्रोग्राम हम तो बिल्कुल चुपके से आके बैठने वाले थे सिर्फ सुनने के लिए, इसी बहाने यहाँ दावत भी दी गई थी, मतलब आज जोड़ के, लेकिन हम चलते चलते पहुँचे तो हमारी तरफ रास्ते में 2 आदमी बीमारों को देखना पड़ा। अल्लाह ताला वही कबूल फरमाए इंशाअल्लाह। नहीं कुछ हम कुछ नहीं कहेंगे, बस हो गई बात खत्म। नहीं भाई, नहीं ये क्या उन्हें कोई सवाल नहीं पैदा, आप अपने हिसाब से आप बयान करें और बयान चाहे कम कर देंगे, बस इतने करें, लेकिन आप नहीं आप ही वजह से नहीं तो मौलवी इतनी जल्द चुप होते। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुضل له वमन युضلل फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। व क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, हमारी पर्दा नशीन ख़वातीन, बच्चियाँ, माएँ और बहनें, आज अल्हम्दुलिल्लाह सीरत तजुर्बा के मुबारक तज़किरे की ये 7वीं नशिस्त है और सिलसिलेवार सीरत के मुबारक तज़किरे आप सुन रहे हैं। क्योंकि हज़रत मौलाना मोहम्मद उस्मान साहब काज़मी मद्दज़िल्लुल आली का बयान हो चुका है, मेरा दिल अब कुछ कहने को नहीं चाहता, लेकिन दिल में ये ख्याल आया कि वो सिलसिला टूटने न पाए, इसलिए चंद गुज़ारिशात आपके सामने रखता हूँ। कल बात यहाँ पर ख़त्म की गई थी कि 11 नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्याम हज में इस्लाम की दावत और तबलीग के सिलसिले में फिर रहे हैं। मिना की घाटियों में आपका गश्त हो रहा है। इसी असना में मदीने मुनव्वरा से आए हुए बनी खज़रज के 6 लोगों से आपकी मुलाकात हो गई। वो लोग भी हिदायत के तलबकार थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिबीन हक़ के मुतलाशी थे, उनको ढूंढ रहे थे।
थोड़ी सी गुफ्तगू हुई तो आपने फरमाया अगर आप लोग थोड़ी देर बैठ जाएं तो मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करूँ और अपनी कुछ बात कह सकूँ। चुनांचे वो लोग मिना की घाटी में कहीं पर किसी मकाम पर बैठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम की महासिन, इस्लाम की खूबियाँ बयान की और कुरान मजीद की आयत को पढ़कर सुनाई और उनको इस्लाम की दावत दी। उन लोगों ने जब कुरान मजीद की आयत सुनी तो आपस में एक दूसरे से मुखातिब होकर बोले कि ये मालूम होता है कि ये वही नबी आखिरुज़्ज़मा है जिसका यहूद तज़किरा किया करते हैं। क्योंकि यहूद की आबादी मदीने में कम थी और तो खज़रज के लोग बुतपरस्त थे, उनकी आबादी ज़्यादा थी। ये लोग जब मुकाबला होता था तो यहूद उनके मुकाबले में सुस्त पड़ जाते थे, कमज़ोर पड़ जाते थे। उस वक्त ये कहा करते थे कि घबराओ नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का ज़माना करीब है और हम उनके साथ मिलकर तुम्हारा मुकाबला करेंगे और कौम आद और कौम इरम की तरह तुम हलाक बर्बाद हो जाओगे। चुनाचे उन लोगों ने आपस में कुछ गुफ्तगू की और कहा कि मालूम होता है कि ये वही पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा है जिनका तज़किरा यहूद आपस में किया करते हैं। बहुत बेहतर है कि हम लोग इस मजलिस से उठने से पहले इस नबी उम्मी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए ताकि यहूद हमसे सबकत न ले जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि हम ये मौका, ये फुर्सत छोड़ दें और यहूद हमसे सबकत ले जाए। चुनांचे वो 6 लोग उसी मजलिस में मुशर्रफ पर इस्लाम हुए। उसमें सरे फहरिस्त हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु है, उसके अलावा और बाकी 6 लोग हैं। और ये लोग उसके बाद वहाँ से वापस मदीने मुनव्वरा चले गए और चले ही नहीं गए बल्कि दाई बनकर वहाँ से वापस हुए और मदीने में अपने इस्लाम का ऐलान किया और घर घर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तज़किरे शुरू हो गए। इस्लाम के महासिन और इस्लाम की खूबियाँ बयान की जाने लगी, यहाँ तक कि पूरे मदीने में आपका गायबाना तारुफ हो गया, घर घर आपका चर्चा होने लगा। दूसरे साल सन 12 नबी में नबूवत का 12वां साल है और हज के लिए कबीले बनी खजरज के 12 लोग आए। उन 6 में से 5 लोग, जो पिछले साल 6 लोग आए थे, उसमें से 5 लोग आए और 7 लोग मज़ीद और आए और उन लोगों ने आकर मिना की घाटी में क़याम किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी कि हम लोग आए हुए हैं, आपसे मुलाकात चाहते हैं, आपकी कदमबोसी चाहते हैं, आप हमसे मुलाकात करें। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मिना की घाटी में उनसे मुलाकात की और उनमें वो तमाम हज़रात मौजूद थे जो पिछले साल आए थे। एक सहाबी सिर्फ नहीं आए थे, बाकी 7 लोग और आए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने इस्लाम का तारुफ कराया, इस्लाम की खूबियाँ बयान की, कुरान मजीद की आयत पढ़कर सुनाई और वो लोग मुशर्रफ पर इस्लाम और इस तौर पर मुशर्रफ ब इस्लाम हुए कि अपने इस्लाम के ऐलान और इजहार का उन्होंने वादा किया। उस मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम की तालीमात से रुशनास करा रहे थे, इस्लाम की तालीमात से उनको वाकिफ़ करा रहे थे, कुरान मजीद की आयत सुना रहे थे, तो असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु उस मजलिस में मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम आपके हाथ पर ईमान लाए और हमने इस ईमान और इस्लाम को कबूल किया, आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए ताकि आपके दस्ते मुबारक पर हम बैअत आपसे कर सकें। तारीख़ की किताबों में आप ये वाक़या पढ़ेंगे, ये बैअत अक़बा ऊला है। अक़बा के माने घाटी के आते हैं और चूँकि मिना की उस घाटी में ये बैअत का वाक़या पेश आया था और उसमें उन 12 हज़रात ने आपके हाथ पर बैअत की थी और इस्लाम की तालीमात हासिल की थी और उस मौके पर सबसे पहले हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की। उस मौके पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु भी मौजूद थे। एक बार औस और ख़ज़रज के माबैन इस सिलसिले में इख्तिलाफ हुआ कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर अक़बा की घाटी में किसने बैअत की। लोगों ने ये कहा कि इस वाक़े को सबसे ज़्यादा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जानने वाले हैं, इसलिए कि वो उस मौके पर मौजूद थे। चुनांचे उनको बुलाया गया और लोगों ने उनसे ये बात पूछी
کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کس نے بیعت کی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ شرف اور یہ سعادت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر سکیں۔ اور آپ کی پیروی میں، یعنی اسعد بن زرارہ کی پیروی میں، ان 12 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور یہ لوگ اسلام لا کر ایمان قبول کر کے مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب یہ لوگ جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو بحیثیت معلم روانہ کیا، اور قرآن کی تعلیم کے لیے، اسلام کی تعلیمات کے لیے ان دونوں حضرات کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینے میں مقری کے نام سے جانے جاتے تھے، یعنی قرآن کے پڑھانے والے، اسلامی تعلیمات سے واقف کرانے والے، اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ان کے معاون، ان کے مددگار تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے پہنچ کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ایک نمایاں کردار ادا کیا، اور مدینے کے بہت سے گھرانے ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہو گئے۔ وہ ان کا شب و روز یہی مشغلہ تھا کہ لوگوں کو جمع کرتے، اسلام کے محاسن ان کے سامنے بیان کرتے، اور اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرتے، قرآن ان کو پڑھ کر سناتے۔ اسی اثنا میں ایک بار مجلس لگی ہوئی تھی، لوگ ان کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو ایک مشہور انصاری تابعی ہیں، انصاری صحابی ہیں، انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور ایک باہر سے آیا ہوا شخص لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اور وہ اپنی تلوار لے کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت مصعب بن عمیر کا قیام تھا، اور وہیں پر وہ رکے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی وہیں پر قیام پذیر تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آ کر کہا کہ بھئی آپ کیوں ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو بہکا رہے ہیں؟ ایک نیا دین اور ایک نیا پیغام یہاں پر لے کر کیوں آپ آئے ہیں؟ آپ میری بستی سے چلے جائیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بجائے اس کے کہ مشتعل ہوتے، انہیں غصہ آتا اور وہ برہم ہوتے، انہوں نے بڑی نہایت اور نرم گفتگو میں کہا کہ اسید بن حضیر بہتر یہ ہوتا کہ آپ میرے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے، میری باتیں سنتے، اگر میری باتیں آپ کو پسند آ جائیں تو آپ قبول کر لیں، اگر نہ پسند آئیں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو قبول نہ کریے۔ تو ظاہر انصار جو تھے بڑے ہی حق پرست لوگ تھے، وہ ضدی اور دشمن ٹائپ کے لوگ نہیں تھے، ان کے اندر تو بہت ہی نرمی اور مزاج کے اندر بہت ہی زیادہ ہمدردی تھی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جو سردار ہیں اپنے قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ بات تو مناسب معلوم ہوتی ہے، بات آپ نے انصاف کی کہی ہے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی، اسلام کی جو خاص تعلیمات تھی، اسلام کی جو بنیادی تعلیمات تھی ان کے سامنے پیش کی، شہادت توحید اور شہادت رسول کے بارے میں ان کو بتلایا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور فوراً ہی انہوں نے عرض کیا یہ بات تو بہت ہی اچھی ہے، اور آپ نے جو کلام ہم کو پڑھ کر سنایا ہے بہت ہی عمدہ کلام ہے، ایسا کلام تو ہم نے سنا نہیں ہے، اس مذہب میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، اس دین میں ہم کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ غسل کریے، آپ پاک نہ ہوں گے، اسلام پاکی کا حکم دیتا ہے، آپ اپنے کپڑے پاک کریے اور غسل کریے، اور اس کے بعد دوگانہ نماز ادا کریے، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیے، اس طرح آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے وہ سارے کام کیے جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بتائے تھے، اور اسی مجلس میں اسلام میں داخل ہوئے۔ جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اگر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی جو قبیلہ بنی اشہر کے سردار ہیں، اگر وہ بھی اسلام میں داخل ہو جاتے تو اسلام کو بہت ترقی ہوتی، اور ان کے اسلام لانے سے ان کا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سعد بن معاذ کی خدمت میں گئے، ان کی مجلس میں پہنچے، دور سے ہی دیکھ کر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے جان لیا کہ ان کی حیت بدل چکی ہے، ان پر اسلام کا اثر ہو چکا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی پہنچے انہوں نے فرمایا ما فعلت، تم نے کیا کیا، کیا کر کے تم آئے، کیا تم بھی صحابی بن گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ انصاف کی بات یہ ہے کہ تم
مصعب بن عمیر کی بات سنو، اور ہم نے وہ کلام سنا ہے، خدا کی قسم اس جیسا کوئی کلام ہم نے نہیں سنا، اور ایسی پاکیزہ اور ایسی عمدہ باتیں اب تک ہم نے سنی نہیں ہیں، اس میں تو بھلائی کی اور خیر ہی کی باتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور تلوار، ننگی تلوار لے کر وہاں سے چلے اور اسعد بن زرارہ کے پاس آئے اور کہا کہ اسعد بن زرارہ، اگر تم سے میری قرابت نہ ہوتی اور اگر تم میرے خالہ بھائی نہ ہوتے تو میں تم کو اسی وقت قتل کر دیتا۔ اور مصعب بن عمیر پر بہت خفا ہونے لگے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، آپ کے فرستادہ تھے، داعیانہ صفات بدرجہ عدم ان کے اندر موجود تھی۔ داعی کسی بات پر مشتعل نہیں ہوا کرتا، داعی کو غصہ نہیں آیا کرتا، داعی تو مخاطب کے غصے کے جواب میں ہمدردی اور کیا کہتے ہیں مخلصانہ گفتگو کیا کرتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی وہی باتیں کہیں کہ سعد بن معاذ، بہتر یہ ہوتا کہ آپ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھتے، میری چند باتیں ہیں ان کو سن لیتے، اگر میری گفتگو آپ کو بھلی معلوم ہوتی تو اس کو قبول کر لیتے، بھلی نہ معلوم ہوتی تو اس کو قبول نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی۔ ظاہر قرآن تو معجزانہ کلام تھا، اور پھر ان لوگوں کے سامنے جو براہ راست قرآن کو سمجھ رہے تھے اور قرآن کے ترجمہ اور مطلب ہی کو نہیں بلکہ اس کی فصاحت و بلاغت سے، اس کی گہرائی سے واقف تھے، ایک ایک جملہ سن کر اس کی گہرائی میں اتر جاتے تھے کہ کیا شیرینی ہے اور کیا حلاوت ہے اور کیا مٹھاس ہے قرآن کی۔ تو چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے جب تعارفاً ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھیں تو بہت متاثر ہوئے اور فرمایا کیا بہترین کلام ہے، کیا عمدہ کلام ہے، اور اسلام کی جب خوبیاں ان کے سامنے ذکر کی گئی تو وہ بھی بالکل گرویدہ ہو گئی اسلام کے، اور ان کی زبان سے بھی یہی بات نکلی کہ اس دین میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، ہم کیسے اس دین کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بھی غسل دلایا گیا، ان کو پاک کپڑے پہنائے گئے، ان کو دوگانہ نماز پڑھائی گئی، اس کے بعد ان کو بھی کلمہ شہادت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم میں پہنچے، لوگوں نے ان کا حال دیکھا، ظاہر جو اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا تھا، جس پر اسلام کا رنگ چڑھ جاتا تھا، اسلام کا رنگ تو سارے رنگوں پر غالب ہے، اور دور سے اسلام کا رنگ والا دور سے دکھتا تھا اور دور سے پہچانا جاتا تھا، اس کی شکل و شباہت، اس کی چال چلن، اس کی حیت، اس کی نشست و برخاست سب بدل جایا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے قوم کے لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ بات بگڑ گئی ہے، لگتا ہے یہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ بھی مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ اپنے قوم کے درمیان پہنچے اور لوگوں سے جا کر انہوں نے فرمایا کہ تم مجھے کیسا انسان سمجھتے ہو، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ ان کی قوم بنی اشہل کے لوگوں نے بالاتفاق کہا کہ آپ ہمارے بالاتفاق سردار ہیں اور آپ کا فیصلہ سب سے بہتر ہے۔ انہوں نے فرمایا سنو، اگر تم میرے فیصلے کو سب سے بہتر مانتے ہو اور اگر تم مجھے اپنا سردار مانتے ہو تو میں اس بات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس وقت تک تم سے گفتگو نہ کروں گا جب تک کہ تم اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم دائرۂ اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم اسلام کا کلمہ نہ پڑھ لو۔ چنانچہ تاریخی روایات میں یہ واقعہ موجود ہے کہ شام تک ان کے سارے قبیلے نے اسلام، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ نہیں پہنچے۔ ظاہر ہے جب آپ کے بھیجے ہوئے داعی کا یہ اثر تھا کہ جو ان کی بات کو سن لیتا تھا وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا تھا، وہ اسلام کو دل سے قبول کر لیتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں ظاہر ہے کیا ہی تاثیر رہی ہوگی اور آپ کی زبان میں کیا ہی چاشنی و کیا حلاوت رہی ہوگی جب نبی کے تربیت یافتہ لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو ان کی گفتگو کو سنتا ہے وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کام چلتا رہا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ انصار مدینہ کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے رہے، لوگوں کو قرآن پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ اگلا مہینہ اگلا سال آ گیا، 13 نبوی کا سال آ گیا۔ میں بات کو اپنی سمیٹ رہا ہوں کیونکہ لوگ بہت دیر سے یہاں پر موجود ہیں اور دیر بھی ہو رہی ہے، گرمی بھی ہے۔ نبوت کا 13واں سال آ گیا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اپنی قیادت میں، اپنی سرکردگی میں انصار یعنی قبیلے خزرج اور اوس کے لوگوں کا ایک بڑا قافلہ لے کر حج کے لیے تشریف لائے۔ تاریخی روایات میں اور سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 88 لوگوں کا نام لکھا ہے۔ یہ پوری فہرست تاریخ کی اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس وقت کون لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے، ان کے نام موجود ہیں، جن میں 86 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں جو بیعت کرنے کے لیے
جو اسلام قبول کرنے کے لیے وہاں پر مینا کی گھاٹی میں آئے ہوئے تھے، اور ان کے امیر تھے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ یہ لوگ مینا کی گھاٹی میں قیام حضور ہوئے۔ اس کے علاوہ اور خزرج کے بہت سے مشرک اور بت پرست بھی آئے ہوئے تھے۔ حج تو سب کرتے تھے، پورا عرب حج کرتا تھا، علاقے کے تمام لوگ حج کرتے تھے، قریبی ممالک کے تمام لوگ کعبے کے حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں کے علاوہ جو لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، ان کے علاوہ تقریباً 400 قبیلے خزرج اور قبیلے اوس کے بت پرست بھی آئے ہوئے تھے۔ ان کے الگ اپنے قیام تھے، ان کی الگ اپنی مجلسیں لگتی تھی۔ مینا کی گھاٹی میں ان حضرات نے جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں آئے ہوئے تھے، ان لوگوں نے قیام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ہم لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہم رات کے وقت ان سے ملاقات کریں گے۔ ایام تشریق چل رہا تھا، آپ نے فرمایا انہی ایام تشریق میں ہم کسی نہ کسی دن رات میں تم لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مینا کی گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر جو بیعت کی ہے، اس کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ابھی یہ خفیہ چل رہا ہے، کفار مکہ کو اس کی اطلاع نہیں ہے اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، یہاں تک کہ مدینے سے جو بت پرست آئے ہوئے تھے ان کو بھی اس واقعے کی اطلاع نہیں تھی۔ ایسا خفیہ یہ معاملہ رکھا گیا کہ کسی کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ساتھ میں آئے تو ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے ہیں، اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن بہرحال سگے چچا ہیں اور آپ کو اس کی اطلاع مل گئی ہے۔ چونکہ اب ہجرت بھی شروع ہو گئی تھی، لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، اپنے ایمان و اسلام کو لے کر لوگ مختلف جگہوں پر جا رہے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی پیشکش پر مدینہ جا سکتے ہیں، مکے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ساتھ میں بطور سرپرست کے، کیونکہ حضور کے سگے چچا تھے، اس لیے وہ بطور سرپرست کے ساتھ میں آئے اور آتے ہی فوراً بولے اے مدینے کے لوگوں، تمہیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک عزت دار انسان ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں، کریم و شریف انسان ہے۔ گرچہ لوگ ان کے دین کی مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو جو عزت و شرافت مکے کے اندر حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور میں نے یہ سنا ہے کہ تم ان کو لینے کے لیے آئے ہو، اپنے ساتھ مدینہ لے جانا چاہتے ہو، لہذا اس بات کو بخوبی جان لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مصیبتوں اور پریشانیوں کو برداشت نہ کر سکو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو، ان کا ساتھ نہ دے سکو۔ لہذا اس بات پر بہت اچھی طرح غور و خوض کر لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا مطلب پورے عرب سے مقابلہ کرنا، پورے عرب سے جنگ کرنی ہے۔ اس بات سے تم بخوبی واقف ہو جاؤ اور اس پر بہت غور و خوض کر لو۔ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنی بات کہہ چکے تو انصار مدینہ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بتائیے، میں نے آپ کی چچا کی بات سن لی، اب آپ کی زبان مبارک سے میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت تسلیم کرو، میری رسالت کو تسلیم کرو، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا تم جس طرح اپنے مال و دولت، اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہو، اسی طرح تم میرے اصحاب کی اور میری حفاظت کی ذمہ داری لو، میری حفاظت کی ذمہ داری لو، اور اگر مجھ پر کوئی مصیبت و پریشانی آئے تم میری مصیبت و پریشانی میں مدد کرو۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے کے اندر یہود آباد ہیں اور جب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اسلام قبول کریں گے تو یقیناً وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہمیں جھٹلائیں گے، ان سے ہماری دشمنی بڑھ جائے گی۔ ہو سکتا ہے مستقبل قریب میں یہود سے آپ کا مقابلہ ہو اور اللہ آپ کو فتح دے دے اور اس کے بعد آپ پھر مکے واپس آ جائیں، ہم کو تڑپتا ہوا روتا ہوا چھوڑ کر مدینے سے واپس آ جائیں۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا اے انصار مدینہ سن لو، تمہاری جان میری جان، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح، جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جہاں تم ہو وہاں میں ہوں۔ چنانچہ اس بات کو سننے کے بعد بشوق و رغبت ان لوگوں نے جو
मिना की घाटी में मौजूद थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते मुबारक पर बैत लेनी शुरू की। चुनांचे कुरान ने जो जिक्र किया है बैत का, कि बैत में आदमी जब मुरीद होता है, किसी से बैत होता है, तो ये बात कही जाती है, कहो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करेंगे, चोरी न करेंगे, ज़िना न करेंगे, कत्ल नहीं करेंगे। कुरान में इसका जिक्र मौजूद है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युश्रिकन बिल्लाहि शैअन वला यसरिकन वला यज़नीन वला यक़तुलन औलादहुन्न वला यातीन बिबुहतानि यफ्तरीनहु बैन अयदीहिन्न व अर्जुलिहिन्न वला यासीनका बिमअरूफिन। ये बैत का ये तरीक़ा, उस तरीक़े पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से बैत ले रहे थे। मर्दों से आप 10 ब-10 बैत लेते थे, और जो ख़वातीन थी आपने उनसे ज़बानी बैत की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब भी आप औरतों से बैत लेते, आप किसी का हाथ मस नहीं फरमाते थे, किसी का हाथ नहीं छूते थे, ज़बानी उनसे बैत लेते थे। इससे ये बात मालूम होती है कि जो जाहिल सूफिया, जो मक्कार सूफिया औरतों का हाथ लेकर अपने हाथ में बैत करते हैं, ये गुमराह हैं और गुमराही का तरीक़ा इख्तियार किए हुए हैं। ये नबी की बैत इस तरह नहीं है। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से बैत ली, उन तमाम हज़रात से बैत ली। और मैंने अर्ज़ किया दूसरी मरतबा फिर सबसे पहले जिस हस्ती ने बैत की उसमें हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन हज़रात को रुख़्सत फरमाने लगे, तो आपने उसमें 12 नक़ीब मुक़र्रर फरमाए। जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल में 12 सरदार और 12 नक़ीब मुक़र्रर फरमाए थे, उसी तरह आपने अंसार मदीना में 12 नक़ीब मुक़र्रर फरमाए, यानी 12 लोगों को आपने उनका ज़िम्मेदार बनाया। और आपने ये भी इशारा फरमाया, तुम में से कोई अफसोस न करे, तुम में से कोई ये न सोचे कि मुझे क्यों नक़ीब नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए कि मैं मामूर मिनल्लाह हूँ। जिब्रील बैठे हुए हैं, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और आपको इशारा कर रहे थे, फ़लाँ को नक़ीब बनाइए, फ़लाँ को नक़ीब बनाइए, फ़लाँ को नक़ीब बनाइए। जो आपने हज़रत असअद बिन ज़ुरारा को भी नक़ीब बनाया, हज़रत मुसअब बिन उमैर को भी नक़ीब बनाया, हज़रत औफ़ बिन मालिक को भी नक़ीब बनाया, हज़रत उसैद बिन हुज़ैर को भी नक़ीब बनाया, हज़रत सअद बिन मुआज़ को भी नक़ीब बनाया। इस तरह आपने 12 नक़ीब मुक़र्रर फरमाए, 12 ज़िम्मेदारों को मुक़र्रर किया दीन की खिदमत के लिए, दीन की तबलीग व इशाअत के लिए, दीन को फैलाने के लिए। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के ही के अंदर मौजूद हैं और वो पूरा काफ़िला रवाना हो गया, किसी को इत्तला भी नहीं हो पाई। जब ये लोग रुख़्सत हो गए तब कुफ़ार मक्का को इसकी इत्तला मिली कि अरे तो बड़ा वाक़या पेश आ गया। मिना की घाटी में मक्के से एक बड़ा काफ़िला आया हुआ था, किसने नबी के हाथ पर बैत की और इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम की राहें मदीने में खुल चुकी हैं, इस्लाम का पूरा तारुफ मदीने में हो चुका है। चुनांचे इन लोगों ने अपने आदमियों को दौड़ाया, लेकिन वो काफ़िला आगे बढ़ चुका था। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु किसी वजह से पिछड़ गए थे, उनको ये लोग पकड़ लाए, बहुत मारा पीटा। जुबैर बिन मुतइम बिन आदी ने उनको बाद में छुड़ाया। इस तरह ये तमाम वाक़यात हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हिजरत का वाक़या पेश किया। और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि असअद बिन ज़ुरारा वो अंसारी सहाबी हैं जिन्होंने मदीने में पहुँचकर अपने इज्तिहाद से जुमा कायम किया। अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई हुक्म नहीं आया था। वो लोगों को नमाज़ पढ़ाते थे, लोगों को दीन की तालीम देते थे। उन्होंने देखा कि यहूद शंबे के दिन, शनीचर के दिन अपनी इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं, ईसाई इतवार के दिन इबादत के लिए इकट्ठे होते हैं। तो उनके दिल में ख्याल आया कि हम मुसलमान क्यों ना एक दिन खुदा की इबादत के लिए, उसका शुक्राना अदा करने के लिए क्यों ना इकट्ठे हों। चुनांचे उन्होंने जुमे का दिन मुकर्रर किया और अल्लाह के इल्म में भी जुमे ही का दिन बेहतर और पसंदीदा था। चुनांचे जिस वक्त जुमे की नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी तरह जुमे की नमाज को जुमे के दिन बाकी रखा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, जुमे के दिन को जाहिलियत के ज़माने में यौमुल अरूबा कहते थे। हज़रत सअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जो उस दिन को जुमे का दिन मुकर्रर किया। और आपको तारीख़ के हवाले से ये बात मैं बता चुका हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद उसै बिन किलाब ने भी अय्याम जाहिलियत में वो सब अच्छे लोग थे और तौहीद परस्त लोग थे, उन्होंने भी अपने उस वक्त लोगों को जुमे के दिन इकट्ठा किया था।
जुमे के दिन को यौमुल अरूबा कहा जाता था। वो अपने कौम के लोगों को इकट्ठा करते, खुतबा दिया करते थे, लोगों को अच्छाई की तालीम दिया करते थे। और जब इस्लाम आया तो इस्लाम में सबसे पहले हज़रत असअद बिन ज़ुरारा रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमे के दिन लोगों को इकट्ठा किया, नमाज पढ़ाई और लोगों को अच्छी बातों की नसीहत की। इसी असना में कुछ ही दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा, आपका मुबारक खत हज़रत मुसअब बिन उमैर के नाम पहुँचा कि मुसअब बिन उमैर, जुमे के दिन तुम लोगों को इकट्ठा करके जुमे की नमाज कायम करो। अल्लाह तबारक व तआला ने अंसार मदीना की असअद बिन ज़ुरारा की उस इज्तिहाद की तस्रीफ फरमाई, उसकी तहमीद फरमाई, उसको पसंद किया। जिस तरह उन्होंने कायम किया था उस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको बाकी रखने दिया। बातें पर रख की जाती है, तफसीलात बहुत है। दुआ है कि अल्लाह ताला में इन बातों को समझता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रब्बना आतिना फिद दुन्या हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खाने का नज़्म ऊपर किया गया। बोल